رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے نئے نرالے نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے وہ سرور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک۔ ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرعنا دل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ وہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی۔ 27ویں رات میں چاند نہیں ہوتا لیکن چاندنی چھٹکی، چاند تھا لیکن مدینے والا چاند، کہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی۔ وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی۔ جگہ جگہ نصب آئینے تھے، نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا، سور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ سبحان اللہ، اونچا اونچا کہو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کعبہ تیار ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دلہن کی مانند، دلہن کی مانند۔ دولہا کون ہے؟ کعبہ دیکھ رہا ہے، کسے دیکھ رہا ہے؟ دولہا کو، حضور کو دیکھ رہا ہے۔ نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، اور حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کالا غلاف، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل، تجلی ذات بہت سے تھے۔ خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے تاؤں سے رنگ لائے، خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے تاؤں سے رنگ لائے۔ تو کیا ہوا؟ ارے وہ نغمہ نعت کا سما تھا، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، وہ نغمہ نعت کا سما تھا۔ تو حرم کو خود وجد آ رہے تھے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، پھوہار برسی تو موتی چھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے۔ حضرت اس کا ایک جو شعر ہے یہ جو میں پڑھنے والا ہوں، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال ہرنے غزال نافے بسا رہے تھے۔ کیا استعارہ پیش کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، کیا استعارہ پیش کیا ہے، سبحان اللہ۔ ہرنے، وہ ہرنے میں نے بتایا تھا پچھلی بار شاید یہاں کے کسی اور محفل، مجھے یاد نہیں، میں نے بتایا تھا ایک محفل میں کہ غزال کہتے ہیں ہرنوں کو، وہ ہرنے جنہوں نے آدم علیہ السلام کی زیارت کی تھی۔
جب اللہ کا نبی اس زمین پر تشریف لایا، اللہ کا خلیفہ بن کر، سبحان اللہ، حضرت آدم تشریف لائے، تو ہرنوں کے ایک جھرمٹ نے دیکھا کہ چلو اللہ کا کوئی بندہ آیا ہے، پہلی مرتبہ کسی انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجا ہے، چلو ان کی زیارت کو چلے۔ تو سارنی ہرنیں تو نہیں گئی، کچھ ہرنوں کے جھرمٹ نے ارادہ کیا اور چلی گئی۔ جا کر کے دیکھا اللہ کے محبوب بندے کی زیارت کی، حضرت آدم صفی اللہ کی زیارت کی، اور جب لوٹی دوسری ہرنوں کی طرف لوٹی تو دوسری ہرنوں نے دیکھا اپنی پرانی ہرنوں کو جنہوں نے زیارت کی، اور تعجب میں ہو گئے، کہا تمہاری آنکھیں اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی؟ پھر کچھ ہرنوں نے نوٹ کیا کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تو جب قریب ہوئی تو کہا کہ یہ تمہاری آنکھیں بھی خوبصورت پہلے تو نہیں تھی، ہماری آنکھیں دیکھو، جو جن لوگوں نے زیارت نہیں کی تھی وہ ہرنیں کہہ رہی ہماری آنکھیں اور تمہاری آنکھیں کتنا فرق ہے، تمہاری کتنی خوبصورت ہو گئی ہے، اور ہمارے اندر سے تو خوشبو نہیں آ رہی، تمہارے تو جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو ہرنوں نے کہا ہمیں یہ تو نہیں پتا کیسے ہوا، لیکن ہاں ہم نے آج اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے، سبحان اللہ۔ تو کہا اچھا یہ اسی کی برکت ہے، تو چلو ہم بھی زیارت کریں گے۔ وہ ہرنیں بھی گئیں، ساری ہرنیں گئیں اور جا کر کے زیارت کیا۔ وہ بن دیکھے سودا تھا، یہ دیکھ کے سودا ہے، بن دیکھے سودا کیا کرو، یہیں کے اجر میں مت وہاں کے اجر میں مبتلا ہوگے انشاءاللہ، ہے نا۔ ان ہرنوں نے جب دیکھا جا کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا سبحان اللہ کمی نہیں ہے، لیکن خاص بندوں کے لیے اعزاز ضرور ہے۔ ان ہرنوں کی آنکھیں خوبصورت ہوئی لیکن ناف میں مشک نہیں آیا، ساری ہرنوں کے ناف میں مشک نہیں ہوتا، یہ انہی کے ہوتا ہے جن کی نسل آدم علیہ السلام کی، جن لوگوں نے زیارت کی ان کی نسل میں جو ہرنے ہیں انہی کے نافوں میں مشک ہوتا ہے، اور مشک کتنا خوشبودار ہوتا ہے، سبحان اللہ، کیسا ہوتا ہے۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو کعبے کا غلاف اتنا خوشبودار ہو گیا، اتنا خوشبودار ہو گیا کہ اس غلاف سے ٹکرانے والی نسیم، وہ ہوا جب وہاں سے ہو کر گزرتی تو ہرنیں جن کو نافے ملے تھے وہ اپنے نافوں سے مشک نکال کر اس ہوا کو بسا رہی تھی، سبحان اللہ۔ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، غلاف مشکی جو ہل رہا تھا، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے، پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و دم کی، صبا سے سبزاں میں لہریں آتی، تو پنٹ تھانی چنے ہوئے تھے، نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب روا کا پہنا، کہ موج چھڑیا تھی دھار لچکا، حباب تابا کے تھل ٹکے تھے، سبحان اللہ۔ میرے آقا کو تیار کرنا ہے، سبحان اللہ، فرشتوں کو حکم ہوا جاؤ محبوب کو تیار کرو، سبحان اللہ۔ تیار شدہ کو کیا تیار کرنا، جسے اللہ نے تیار کیا ہو، سبحان اللہ۔ میرے آقا کو غسل دیا جا رہا ہے، دولہا تیار ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے، دیکھا ہوگا نا، باپ آتا ہے، بھائی آتا ہے، بڑا بھائی آتا ہے، اور نہ جانے بڑے بڑے رشتہ دار آتے ہیں، کوئی جو ہے ہاتھوں میں ایسے اتار کر صدقہ غریبوں کو دے رہا ہوتا ہے، کوئی چاول اتار کر دے رہا ہوتا ہے، کوئی کیا دے رہا ہوتا ہے، کوئی کیا دے رہا ہوتا ہے، کوئی ماتھے سے لگا کر کے دے رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کونین کے دولہا تیار ہو رہے ہیں، لینے والے کون ہیں اور دینے والے کون ہیں، دونوں کو سماعت فرمائے، سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ نور کا، پیسے کا نہیں، پیسے کا نہیں، نوٹ کا نہیں، وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی
ابھی تو جو بن ٹپک رہا ہے، ارے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ سبحان اللہ، یہ تارے چمک رہے ہیں حضور کے غسالے، حضور نے جو غسل فرمایا اس کے کٹورے تاروں نے بھرے تھے، تو یہ چمک رہے ہیں۔ اللہ اللہ، بتاؤ کچھ بچا؟ واہ واہ، کچھ بچا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بچا، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، اس کا کیا ہوا؟ سننا، امام اہل سنت کے دامن سے لگ جاؤ پکے عاشق بن جاؤ گے۔ کہتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون، تو بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، جو ہم بیواہوں تے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ میرے آقا تیار ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحرا پھولوں کا تھا، صحرا کون سا تھا؟ جو صفیں لگی تھی باراتیوں کی تھی، تو کون سے باراتی تھے؟ فرماتے ہیں تجلی حق کا صحرا سر پر، اور صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا دو صف میں دو رویا قدسی پرے جمع کر، پھیلا کر نہیں، جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر چل ہوئے تھے، ابھی نہ آئے تھے پشت زینت کے سرگوی مغفرت کی شلک، صدا شفاعت میں دی مبارک، گناہ مستان جھومتے تھے، عجب نہ تھا رخش کا چمکنا، غزال دم خردہ سا بڑکنا، شعائے بکے اڑا رہی تھی، تڑپتے آنکھوں پہ سائقے تھے، ہجوم امید ہے گھٹاؤ، مراد دے کر انہیں ہٹاؤ، ادب کی پاگے لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ گلگلے تھے، اٹھی جو گرد رہے منور، وہ نور برسا کے راستے پر، گرے تھے بادل بھرے تھے جلتھل، گھمنڈ کے جنگل ابل رہے تھے، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، قمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، تجھ میں داغ ہے، چاند میں داغ ہے، 27ویں کو نہیں تھا اسی لیے وہ داغ باقی ہے، اگر 27ویں میں ہوتا حضور کے رہ گزر کو اٹھا کر اپنے چہرے پہ مل لیتا۔ سبحان اللہ، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر، وہ خاک ان کے رہ گزر کی، ارے اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے، براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے، براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے، مہکتے گلبن لہکتے گلشن، ہرے بھرے لہلہا رہے تھے۔ اب میرے آقا مسجد اقصی تشریف لا رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ مسجد اقصی حضور کی آمد تو تمام انبیاء پہلے سے موجود ہیں، سبحان اللہ۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، کیوں ہوئی نماز؟ ضرورت تھی، کوئی ضرورت تھی نماز پڑھانے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ سب موجود، میرے آقا گزر رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میں قبر موسیٰ